ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ حضرات رمضان کے احترام میں دور دراز دیہاتوں سے سفر کر کے آئے ہیں تاکہ اللہ کے اس گھر میں مسجد میں جمع ہو کر جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اس مبارک مہینے کے اندر جماعت کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کر کے اپنی آخرت کو آباد کریں۔ رمضان کے دنوں کی اور رمضان کی راتوں کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے۔ ان رات اور دنوں میں عبادت کرنا، روزے نماز کا اہتمام کرنا، خاص طریقے پر قرآن کی تلاوت کرنا، منکرات یعنی گناہوں سے بچنا، اس کا خاص اہتمام کرنا ہر انسان کے لیے یعنی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب جتنے لوگ یہاں جمع ہیں یہ سب ایمان والے لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو دنیا میں میری توحید کو مانتے ہیں کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور اے وہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں۔ میں انہی سے کہتا ہوں کہ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اور خاص طریقے پر فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور بہت کرو، صبح شام کرو، دن اور رات میں کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور پھر اگلی اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو۔ مطلب ہے سبحان اللہ، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی ذات ہر کمال رکھنے والی ذات ہے۔
اور آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ تسبیح یہ نہیں کہ صبح کو ایک تسبیح پڑھ لی یا شام کو پڑھ لی، بلکہ صبح بھی شام بھی، یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے چچاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، دن میں بھی کرو، رات میں بھی کرو، چلتے ہوئے بھی کرو، بیٹھے ہوئے بھی کرو، لیٹے ہوئے بھی کرو، سفر میں بھی کرو، حضر میں بھی کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے ذکر کرو اور بہت کرو۔ خاص طریقے کے اوپر رمضان کے دنوں کے اندر اور زیادہ خصوصیت ان مہمانوں کے لیے جو سارے ہندوستان سے دور دراز سے آئے ہیں، اس مسجد میں جمع ہیں اور صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو۔ کسی اور چیز کے لیے اللہ نے یہ تاکید نہیں فرمائی ہے کہ کرو اور بہت کرو۔ اگر کیا ہے یہ تاکید تو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کیا ہے، اور ایمان والوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ خاص طریقے پر رمضان میں ہر ذکر کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے خاص طریقے پر رمضان کے مہینے سے قرآن کو بڑا تعلق ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے سے اس کو خاص تعلق ہے، اس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں قرآن کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور آخر عشرے کے اندر تو حدیث میں آتا ہے کمر کس لیا کرتے تھے، رات اور دن قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو آدمی جتنا جانتا ہے، اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو رمضان کے رات اور دن میں سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں یہ اہمیت ہے قرآن کی کہ 11 مہینے میں روز آنا جبریل امین فرشتہ آپ کے پاس نہیں آتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں روز آنا فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا، اور فرشتہ اللہ کے نبی کو قرآن سناتا تھا اور اللہ کے نبی فرشتے کو قرآن سناتے تھے۔ اتنا قرآن سناتے تھے، اتنی مقدار سناتے تھے دونوں ایک دوسرے کو کہ رمضان کے مہینے کے آخر تک ایک قرآن پورا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے مہینے میں جبریل امین نہیں آتے، رمضان کے مہینے میں روز آنا آتے ہیں،
اور دونوں بیٹھ کر جیسے دو حافظ بیٹھ کر دور کرتے ہیں قرآن کا، یہ در حقیقت رمضان کے مہینے میں دور کرنا یہ سنت ہے، طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام اور جبریل امین کا۔ وہ جبریل امین اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام 13 سال مکہ معظمہ میں رہے، پھر ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین کے ساتھ 23 مرتبہ قرآن کا دور ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو اور جبریل نے آپ کو سنایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری سال تھا جس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے 2 دور ہوئے ہیں، یعنی ایک قرآن 15 دن میں ختم ہوا، اگلا قرآن اگلے 15 دن میں ختم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر تو 23 سال ہوئی ہے، نبوت کی عمر، لیکن قرآن 24 مرتبہ دور میں ختم کیا گیا ہے۔ اس لیے اس چیز کا یہ بتانے کے لیے ہے کہ قرآن کا اہتمام کرنا، بہت زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا رمضان کے مہینے کے اندر، یہ سنت اور طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کا۔ فرشتہ خود نہیں آتا، اس چیز کو یاد رکھیے، فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں تب آتا ہے۔ رسول اللہ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ دور جو جبریل امین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ جبریل امین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا دور کرنے کے لیے، اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرو، اور اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگے ارے یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو۔ اس لیے بجائے اس کے کہ دنیا کے اندر ادھر ادھر کا مشغلہ کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اس ذکر کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے وقت کو ضائع کرنا، اور پھر رمضان کی ان گھڑیوں کے اندر ضائع کرنا، باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں لگانا، بڑی محرومی کی بات ہے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان پھر میسر ہوگا یا نہیں؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے موت تو بوڑھوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے یہ دن اور رمضان کی یہ راتیں پھر کبھی میسر نہ ہوں، موت آ جائے۔ اس لیے ہر دن اور ہر رات کو یہ سمجھ کر ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہو ہماری زندگی کا،
ہو سکتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، ہمیں پھر کبھی یہ مبارک رات میسر نہ ہو سکے، اس لیے اس اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ رمضان کے ان دنوں کو، یہ دیکھو یہ سے بے شرم ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھتا نہیں ہے، ڈوب مر کہیں جاتے بے غیرت، اور دعا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، اس کے لیے خاص اہتمام آدمی کا جی چاہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال کرے۔ جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، جس کے کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جی اسی کا لگے گا جو پیٹ میں اپنے حلال ہی لے جاتا ہے، حرام کو نہیں ڈالتا۔ اس لیے اس بات کو جاننا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کما رہے ہیں اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر حرام کی ملاوٹ ہوگی تو یا تو قرآن پڑھنے اور اللہ کے ذکر کی طرف دل نہیں چلے گا، اور اگر کر بھی لیا تو اللہ کے یہاں اس کی قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو جو بھی کما رہا ہے، 2 پیسے ہیں، 200 ہیں، 2000 ہیں، 2 لاکھ ہیں، یہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مکمل حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، تب اس کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف توجہ ہو۔ دوسری بات اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، گناہ نام ہے ایسے کام کا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ جس انسان سے ناراض ہے اور وہ صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے، اس کو ذکر کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر کر بھی لے گا، لوگوں کو دیکھ کر ذکر کر بھی لے گا، تو اس ذکر کی قبولیت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر گناہ پر آدمی کے دل پر ایک کالا نشان پڑتا ہے۔ اگر اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو وہ نشان ختم ہو جاتا ہے، دل اس کا صاف و شفاف اور منور بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے اور برابر بڑھتی رہتی ہے، بڑھتے 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 مومن کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہاں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور کہاں سے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوگی؟ اس لیے رمضان کے یہ مہینے جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کرتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پر اللہ کی رحمت کے سمندر کو بڑا جوش ہے۔ اس مہینے کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جو گناہ ہو گئے زندگی کے اندر
اس مہینے کے اندر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اے اللہ معاف فرما دے، اب گناہ نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں رمضان میں جوش ہے، اس لیے اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں بے شمار اپنے بندوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے ان کو جہنم سے نکال کر اور جنت میں پہنچاتا ہے۔ اس لیے چاہیے، یہ ضروری ہے کہ توبہ، اللہ ہمیشہ ارحم الراحمین ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کی رحمت کو جوش ہوتا ہے۔ خاص طریقے سے رمضان میں ہر مومن کو گناہوں سے بچ کر کے جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا اہتمام کریں۔ اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا، اور اس مغفرت کے نتیجے میں اگر یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق بھی ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر خاص طریقے پر اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، چھٹا اگر لگایا جائے تو تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں گے، پھر بھی اگر تو نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، سچے دل سے معافی مانگی تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ کون ہے جو مجھ سے یہ کہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ کو کیوں معاف کر دیا؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر جب اللہ کی رحمت لٹ رہی ہے، خاص طریقے پر ان دن اور ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں ڈالنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی کرنی چاہیے۔ وہ ذات والا صفات جس کی رحمت کے سمندر کو اس وقت جوش ہے، اس سے پورا فائدہ مومن کو اٹھانا چاہیے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے گا، اور ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے گا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ کام گناہ کا کام ہے تو مومن کو اس سے اپنے آپ کو مکمل الگ کر لینا چاہیے۔
اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی. گناہ کرتا ہے آدمی، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ اگر ناراض ہوں گے تو پھر مومن کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہمارا تو اس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے سچے دل سے رمضان کی ان مبارک راتوں میں خاص طور پر اور دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچائے اور اعمال صالحہ کی ثواب کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے اور رمضان کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.